بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، آج کا ہمارا سبق وقف کے ٹاپک پر ہے کہ اگر ہم تلاوت کرتے ہوئے آیت کے درمیان میں وقف کریں اپنے ارادے سے یا بغیر ارادے کے وقف کریں تو وہاں پر کس طرح سے رکیں گے اور پھر دوبارہ تلاوت کو کس طرح سے شروع کریں گے۔ تلاوت کرنے والے کے لیے وقف کی دو صورتیں ہیں، وقف اختیاری اور وقف اضطراری۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں وقف کے معنی کو۔ وقف کا لغوی معنی ہے رکنا، ٹھہرنا۔ وقف کی جو پہلی صورت ہے وہ ہے وقف اختیاری، یعنی جو وقف اپنے بس میں ہو، اپنے قابو میں ہو۔ وقف اختیاری، سانس ہونے کے باوجود اپنے اختیار سے وقف کرنا۔ اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تو بات انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي، یہاں ہم نے اپنے اختیار سے وقف کر دیا۔ آیت چھوٹی تھی، ہم اس کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم نے آیت کے درمیان میں وقف کر دیا۔ اب جب وقف کے بعد تلاوت کو شروع کریں گے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، یومہم الذی فیہ یصعقون۔ اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا، یعنی آیت کے درمیان میں ہم نے وقف کیا تو جس لفظ پر وقف کرتے ہیں تو پیچھے سے پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس آیت کو دوبارہ پھر سنیں، فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ اب اگلی آیت دیکھیں، يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب آپ کو وقف اختیاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے دیکھتے ہیں وقف اضطراری کو۔ وقف اضطراری یعنی غیر ارادی وقف۔ وقف اضطراری ایسا وقف جو بغیر ارادے کے کیا گیا ہو۔ وقف اضطراری اپنے ارادے کے بغیر کسی عذر کی وجہ سے ہو جائے، یعنی یا تو ہم تلاوت کر رہے ہیں اور آیت کے درمیان میں کسی بھی لفظ پر جا کر ہماری سانس ختم ہو جاتی ہے تو وہاں ہم وقف کر دیں، یہ بھی عذر کی وجہ سے وقف ہو گیا۔ یا پھر ہم تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کھانسی آ جاتی ہے یا پھر کوئی چھینک وغیرہ آ جاتی ہے اور ہم وہاں رک جاتے ہیں، یا پھر عذر کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آیت بڑی ہو اور ہم اس کو ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے، تو جہاں پر ہمارا سانس مکمل ہو جائے اور ہم بغیر کسی ارادے کے وقف کر دیں تو ایسے وقف کو بھی وقف اضطراری کہا جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اب یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي۔ اب ہم اس آیت کو مکمل پڑھنا چاہتے تھے لیکن ہمارا یہاں آ کر سانس مکمل ہو گیا، بغیر ارادے کے ہم نے یہاں پر وقف کر دیا، تو وقف کے بعد جب دوبارہ تلاوت کو شروع کریں گے تو پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ دوبارہ پھر اس آیت کو سنیں کہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہوں اور ہم تلاوت کرتے ہوئے اپنے سانس کو ختم کر دیں اچانک سے، یا پھر ہمیں کھانسی آ جائے یا پھر ہمیں چھینک آ جائے تو ہم تلاوت کرتے ہوئے آیت کے درمیان میں کس طرح سے رکیں گے اور پھر کس طرح سے تلاوت کو شروع کریں گے۔ دوبارہ پھر اس آیت کو دیکھیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي۔ اب یہاں ہم نے کسی بھی عذر کی وجہ سے وقف کر دیا ہے تو دوبارہ ہم نے جب تلاوت شروع کرنی ہے تو ہم نے پیچھے سے ملا کر دوبارہ پھر پڑھنا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔
اب یہاں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہم نے جو وقف کی 2 صورتیں پڑھی ہیں، یہ وہ وقف ہے کہ جہاں پر کوئی بھی وقف کی علامت نہ ہو، بغیر کسی علامت کے ہم آیت کے درمیان میں وقف کریں تو تب ہم پھر پیچھے سے ملا کر آگے تلاوت کو جاری رکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔